السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں اس پیراگراف سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبیوں میں آخری نبی، ٹھیک ہے۔ یہ عرب میں کیوں؟ دیکھیں آگے، اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جس جگہ واقع ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظم کے وسط میں یعنی بیچ میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں یعنی چنیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ ذرا یعنی ذریعے، غالباً یہی وہ حکمت الہیہ یعنی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اقوام عالم یعنی دنیا اور اقوام یعنی قوم، دنیا کی قوموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عرب کی سیاسی پوزیشن، سیاسی یعنی ٹھیک ہے راجنیتی ہوتا ہے، اردو میں سیاست بولتے ہیں اس کو، سیاسی پولیٹکس، ٹھیک ہے۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل یعنی ساتھ ہی کے سپورٹ کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہراور تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح عرب کی اخلاقی حالات، ٹھیک ہے، یعنی کیریکٹر، اخلاق یعنی کیریکٹر ہوتا ہے تو یہ حالت کیسا تھا اس وقت؟ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ ابتر یعنی بہت کم، بلکہ بد سے بدتر یعنی بہت خراب تھی۔ جہالت نے ان میں بت یعنی مورتی کو پوجنا، ٹھیک ہے، بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض یعنی قبضہ ہو کر ان کو توہم پرست یعنی وہم والا بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی یعنی راستے میں جو چور چوری کراتے یا ڈاکو ڈکیتی ڈالتے اس کو رہزنی کہتے ہیں، ڈاکو کو مال لوٹ لینا یہ تو قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، اس طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یعنی زندہ دفنا دینا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا عرب میں، ٹھیک ہے،
چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ پاپ یعنی گناہ، اتنا جاہل وہاں ماحول تھا اس وقت حضور کی آمد سے پہلے اسٹارٹنگ میں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد، اب سب سے پہلے کون وہاں بسا؟ دیکھیے بانی کعبہ یعنی کعبہ کو تعمیر کرنے والے ہے نا، بنانے والے، تو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین کو عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب جو پہلے آیا وہی مالک ہوگا نا، انہوں نے دی ان کو۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے یعنی پیٹ مبارک سے تولد ہوئے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آگے پارٹ نمبر 4 سے اولاد حضرت اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے ان کے متعلق آگے پڑھیں گے۔